السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو کا 9واں سبق فقیر، عظیم بیگ چغتائی کا لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات، ایک فقیر نے ایک دروازے پر کھانے کے لیے آواز لگائی۔ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ ابھی کھانا نہیں بنا ہے۔ فقیر برجستہ بولا، آپ میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے اور کھانا بنتے ہی مجھے مس کال دیجیے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہر شخص اپنے کاروبار کے لیے نئے طریقے اختیار کر رہا ہے۔ ان میں وہ تندرست لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ کئی موقعوں پر ڈانٹ پھٹکار سننے کے باوجود وہ اس قسم کی حرکت سے باز نہیں آتے۔ ذیل کے سبق میں ایسے ہی ایک فقیر کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔ عظیم بیگ چغتائی نے موجودہ زمانے میں جو فقیر ہیں ان پر اس سبق میں کچھ باتیں بیان کی ہے کہ کس طرح سے آج فقیری ایک پیشہ اختیار کر گئی ہے، اور جس طرح پہلے بہت محتاج شخص مانگتا تھا، آج ایسا نہیں ہے، بلکہ تندرست لوگ بھی فقیری کے پیشے کو اپنائے ہوئے ہیں اور بنا محنت کیے وہ بھیک مانگتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں الگ الگ لوگوں کو دیکھتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے۔ کوئی سچ میں محتاج ہوتے ہیں اور کوئی صرف اس کو پیشے کے طور پر اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آتے۔ اس بات کو یہاں پر عظیم بیگ چغتائی بیان کر رہے ہیں۔ جان پہچان کے تحت مصنف کا تعارف دیا ہوا ہے۔ عظیم بیگ چغتائی 1895 میں جودھ پور راجستھان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA اور LLB کیا۔ جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ وہ واقعات کا بیان ہلکے پھلکے مزاح کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے مضامین ہوں مزاحیہ افسانے یا ناول، یہ خصوصیت ہر جگہ برقرار رہتی ہے۔ ان کے کردار ہمیشہ ایسی حرکت کرتے نظر آتے ہیں جن پر بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے۔ عظیم بیگ چغتائی 1895 میں جودھ پور راجستھان میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ BA اور LLB کی تعلیم انہوں نے پائی۔ جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، اور ان کے جو مضامین ہیں، افسانے ہیں یا ناول ہیں، سب میں وہ واقعات کو ہلکے پھلکے مزاح کے انداز میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ چھوٹی بڑی 35 سے زائد تصانیف میں سے کولتار، خانم، شریر بیوی، جنت کا بھوت، مرزا جنگی اور روح ظرافت زیادہ مقبول ہوئیں۔ یہ ان کے کتابیں ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں۔ مزاح نگاری کے علاوہ قرآن اور پردہ، حدیث اور پردہ جیسی مذہبی اور سنجیدہ کتابیں بھی ان کی یادگار ہیں۔ 20 اگست 1941 کو ان کا انتقال ہوا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں غسل خانے سے نہا کر برآمدے میں جو نکلا تو کسی فقیر نے سڑک پر سے کھڑکی کی چلمن میں شاید پرچھائی یا جنبش دیکھ کر صدا دی، مائی تیرے بیٹا ہووے۔ میں نے اس فقیر کو ایک قابل رحم ہستی پایا، ایک فاقہ زدہ، ضعیف العمر، چھترے لگائے، بے کسی اور بے بسی کی زندہ تصویر۔ مجھے اس کی حالت زار دیکھ کر بڑا رحم آیا، اور میں نے اس سے کہا کہ گھوم کر صدر دروازے پر آ جاؤ۔ مصنف ایک دفعہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ نہا کر برآمدے میں آئے تو انہوں نے ایک فقیر کی صدا سنی، آواز سنی، اور جو فقیر نے بھی سڑک پر کھلنے والی ان کی کھڑکی کے پردے سے ان کی پرچھائی کو دیکھ کر ان کو صدا دی، آواز دی، اور دعا یا کلمہ کہا کہ مائی تیرا بیٹا ہووے۔ مصنف نے فقیر کو ایک قابل رحم ہستی پایا۔ رحم کے قابل رحم، یہ جو زیر ہے زیر اضافت ہے۔ قابل رحم ہستی، ایسی ہستی جس پر بہت زیادہ ترس آتا ہے ہم کو، وہ رحم کے قابل ہوتی ہے۔
ایک فاقہ زدہ، فاقہ زدہ یعنی بہت ہی بھوکا، ضعیف العمر زیادہ عمر کا، کمزور، ضعیف، چھترے لگائے یعنی اس کے جو بدن پر لباس ہے اس پر جا بجا چھترے لگے ہوئے ہیں یعنی پیون لگے ہوئے ہیں۔ بے کسی اور بے بسی کی زندہ تصویر، بہت ہی زیادہ مایوس کن حالات اس کی نظر آ رہی ہے، تو ایسا فقیر ان کو نظر آیا اور اس کی ایسی بری حالت دیکھ کر مصنف کو اس پر بہت رحم آیا، اس لیے مصنف نے اس کو صدر دروازے سے آنے کے لیے کہا۔ تو یہاں دیکھیے کہ یہ جو کا ہے یہ کاف بیانیہ ہو گیا، غسل خانہ یہاں پر یہ لاحقہ ہو گیا، برآمدہ یہ سابقہ ہو گیا، چلمن یہ تیلیوں کا بنا ہوا جو پردہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، پرچھائی یا جنبش، جنبش حرکت کو کہتے ہیں، پرچھائی سائے کو کہتے ہیں، قابل رحم، رحم کے قابل، فاقہ زدہ یہاں پر یہ لاحقہ ہے، بے کسی اور بے بسی یہ سابقہ ہے، حالت زار یہ یہاں پر زیر اضافت ہے۔ صبح کا وقت تھا، میں چائے پینے لگا اور گھر والی سے کہا کہ ایک انتہا سے زیادہ قابل رحم فقیر آیا ہے، اسے 2-4 پیسے دے دو، 2 توس اور 1 پیالی چائے بھی دے دینا۔ چونکہ مصنف کو یہ بہت ہی لاغر فقیر نظر آیا، اس لیے مصنف نے اپنی بیگم کو آواز لگا کر کہا کہ ایک بہت ہی زیادہ رحم کے قابل فقیر آیا ہے، اسے تم 2-4 پیسے دے دو اور ساتھ ہی توس اور 1 پیالی چائے اس کو بھیج دو۔ مستنڈے فقیروں سے جتنی مجھے نفرت ہے، اس سے دگنی نفرت میری بیوی کو ہے، اور اسی مناسبت سے ان فقیروں یعنی محتاجوں سے الفت ہے جو واقعی رحم و کرم کے مستحق ہیں۔ مستنڈے یعنی ہٹے کٹے، تندرست توانا، ایسے تندرست توانا جو فقیر ہے، ہٹے کٹے جو فقیر ہیں، ان سے مصنف نفرت کرتے ہیں، اور اس سے دگنی نفرت ان کی بیگم کرتی ہے، ان کی بیوی کرتی ہے، اور اسی مناسبت سے جتنی نفرت وہ ہٹے کٹے فقیروں سے کرتے ہیں اتنی ہی الفت، اتنی ہی محبت قابل رحم فقیروں سے کرتے ہیں، چونکہ وہ واقع میں رحم و کرم کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ رحم و کرم، یہ جو واو آیا ہے واو عطف ہے، مستحق حقدار جو حقیقت میں اس کے مطابق ہیں۔ خانم نے فقیر کا نام سن کر جلدی جلدی توسوں کو انگیٹھی پر سینکا، 1 پیالی میں بہت سا دودھ ڈال کر چائے بنا دی اور سینی میں 4 پیسے رکھ کر لڑکے سے کہا فقیر کو برآمدے میں بٹھا کر کھلا دے۔ خانم جو کہ ان کی بیگم ہے، اس نے جیسے ہی قابل رحم فقیر کے بارے میں سنا تو جلدی جلدی توسوں کو انگیٹھی پر سینکا۔ انگیٹھی وہ چولہا ہوتا ہے جس میں کوئلے ہوتے ہیں، اس پر انہوں نے توس کو سینکا اور 1 پیالی میں بہت سارا دودھ ڈال کر چائے بنائی اور ایک شین میں رکھ کر لڑکے کے ہاتھ سے بھجا دیا اور ساتھ میں 4 پیسے بھی رکھ دیے کہ یہ لے جائیں اور فقیر کو بٹھا کر کھلائیں۔ اب قسمت ملاحظہ ہو کہ وہ غریب محتاج جسے میں نے بلایا تھا صدر دروازے کی پشت پر تھا، گھوم کر آ جانا اس کے لیے مشکل ہوا، یا آتے میں کسی دوسرے گھر سے مانگنے لگا ہوں گا، یا پھر اپنی راہ کھوٹی نہ کرنا چاہتا ہوں گا۔ قصہ مختصر، وہ تو آیا نہیں، البتہ اس کے بدلے پھاٹک میں ایک اور فقیر صاحب داخل ہوئے۔ اب قسمت ملاحظہ ہو یعنی اب دیکھو کہ جس محتاج فقیر کو مصنف نے صدر دروازے سے آنے کے لیے کہا تھا، وہ فقیر صدر دروازے کی پشت پر تھا، یعنی ان کا جو سامنے کا جو دروازہ تھا اس کی پشت پر تھا۔ گھوم کر آ جانا اس کے لیے مشکل ہوا ہوگا، یا اس کو
اتنا لمبا پھیرا لگا کر سامنے سے آنا مشکل نظر آیا ہوگا، اس واسطے وہ نہیں آیا، یا ایسا اس نے محسوس کیا ہوگا کہ کیوں وہ اپنے کام کو بگاڑے، اپنے راستہ تبدیل کرے، اس لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ قصہ مختصر، یعنی بات کو طویل نہ کرتے ہوئے یوں کہ وہ تو نہیں آیا، البتہ اس پھاٹک سے کوئی دوسرا فقیر داخل ہو گیا۔ اور اپنی صدا لگانے بھی نہ پائے تھے کہ لڑکا ناشتہ لے کر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک فقیر صاحب گلے میں مالا ڈالے، موٹا سا فقیرانہ ڈنڈا اور فقیرانہ لباس، گلے میں جھولی، ہاتھ میں چمل تہمت باندھے موجود ہیں۔ اس نے کہا، سائی جی برآمدے میں آ جاؤ۔ سائی جی نے غنیمت سمجھا اور ناشتہ شروع کیا۔ اب یہاں پر مصنف نے جس فقیر کو قابل رحم ہستی سمجھ کر بلایا تو وہ تو آیا نہیں، اس کے بجائے کوئی دوسرا فقیر گھر میں صدر دروازے سے اندر داخل ہوا، اور اس نے ابھی صدا بھی نہیں لگائی، آواز بھی نہیں دی، تو اس وقت تک وہ لڑکا ناشتہ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ فقیر یہ سمجھا کہ اسی کے لیے بھیجا گیا ہے، اس نے غنیمت سمجھا اور ناشتہ شروع کر دیا۔ تو یہ جو فقیر ہٹا کٹا آیا تھا، اس کے گلے میں مالا تھا اور ہاتھ میں موٹا سا فقیرانہ ڈنڈا تھا، لباس اس کا فقیرانہ تھا، گلے میں جھولی تھی اور ہاتھ میں اس کے چمل تھا۔ چمل کہتے ہیں بھیک مانگنے کا جو کٹورا ہوتا ہے، جو کاسا ہوتا ہے وہ، اور تہمت یعنی جو دھوتی یا لنگی ٹائپ کپڑا باندھتے ہیں اسے کہتے ہیں۔ سائی جی یعنی یہ فقیر کو مخاطب کر کے لڑکے نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، اور سائی جی نے اس کو غنیمت سمجھا اور ناشتہ شروع کیا۔ ادھر میں نے خانم سے کہا کہ پرانا سویٹر اور ایک قمیص فقیر کو اور بھیج دو، سردی کا وقت ہے اور غریب مر رہا ہوگا جاڑے سے۔ خانم نے جلدی سے ایک قمیص اور پرانا سویٹر لیا اور لڑکے کو دیا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا کہ فقیر کیا کہتا ہے؟ لڑکے نے کہا، خوب دعائیں دے رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ لڑکا قمیص اور سویٹر لے کر پہنچا اور وہ بھی فقیر صاحب کی نظر کیا۔ اتنے میں چائے پی کر باہر نکلا تاکہ فقیر کو گرم کپڑے پہنے ہوئے دیکھنے سے جو خوشی حاصل ہو سکتی ہے اس سے لطف اٹھاؤں۔ مصنف نے اپنی بیگم سے کہا کہ ایک پرانا سویٹر اور قمیص بھی فقیر کو دے دو، سردی زیادہ ہے اور وہ جو غریب ہے جاڑے سے مر رہا ہوگا۔ تو ان کی بیگم نے جلدی سے ایک قمیص اور پرانا سویٹر فقیر تک پہنچایا۔ فقیر کے بارے میں مصنف نے لڑکے سے پوچھا کہ فقیر کیا کہہ رہا ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ خوب دعائیں دے رہا ہے اور کھا رہا ہے، اور وہ قمیص اور سویٹر بھی اس نے فقیر کو پیش کر دیا۔ مصنف نے اپنی چائے ختم کی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ گرم کپڑے پہن کر گرم کپڑوں میں فقیر کو دیکھ کر جو خوشی وہ محسوس کر سکتے تھے، اس سے لطف اٹھانے کے لیے وہ فقیر کو دیکھنے نکلے۔ باہر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کھٹا کٹا انتہا سے زیادہ مضبوط فقیر ڈکارے لے رہا ہے اور سویٹر اور قمیص ہزاروں دعاؤں کے ساتھ لپیٹ کر جھولی میں رکھ رہا ہے۔ دراصل یہ مسٹنڈا صرف ایک سینہ کھلی فقیروں والی کفنی پہنے تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے۔ سینہ بالش بھر اونچا، داڑھی منڈی ہوئی، کلے چڑھے ہوئے، مجھے دیکھتے ہی حضرت لگے مجھے دعائیں دینے۔ اب مصنف جب باہر آئے تو انہوں نے وہاں محتاج فقیر کے بجائے ایک مضبوط ہٹے کٹے فقیر کو دیکھا جو سویٹر اور قمیص ملنے پر ان کو دعائیں دے رہا تھا، اور یہ ایک سینہ کھلی فقیروں والی کفنی یعنی بے آستین کا جو کرتا ہوتا ہے وہ پہنے ہوئے تھا، اور ایسا لگ رہا تھا گویا وہ صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے۔ اور اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مصنف کہ سینہ بالش بھر اونچا تھا، داڑھی اس کی منڈی ہوئی تھی، کلے چڑھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی مصنف وہاں پہنچے وہ مصنف کو دعائیں دے رہا تھا۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، سارا کھایا پیا خون ہو گیا، جان سلگ کر رہ گئی۔ جی میں تو یہی آیا کہ اس کمبخت کا منہ نوچ لوں۔ ڈنڈا اور چمل اٹھا کر لگے حضرت دعائیں دے کر رخصت ہونے۔ دعاؤں میں مبالغے سے میری اور بھی جان جلی۔
اتنے میں خانم نے بھی جھانک کر دیکھا، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اب بتائیے کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں ایسی شش و پنج میں تھا کہ میرے ایک دوست بھی آ گئے۔ میں نے 2 لفظوں میں فقیر کی سی تمہارائی بیان کی اور پھر فقیر سے کہا، اتنے موٹے تگڑے ہو کر بھیک مانگتے ہو، بڑے شرم کی بات ہے۔ جیسے ہی مصنف باہر نکلے اور اس تندرست توانا مستنڈ فقیر کو دیکھا تو ان کا سارا کھایا پیا ضائع ہو گیا اور وہ بہت زیادہ چڑ گئے۔ کھایا پیا خون ہو جانا یعنی ضائع ہو جانا، جان سے لگ کر رہ گئی۔ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ ان کے جی میں یہ آیا کہ کم بخت کا منہ نوچ لیں۔ وہ فقیر اپنا ڈنڈا اور اپنا کاسا اٹھا کر مصنف کو دعائیں دے کر جانے لگا، اور جاتے جاتے دعا میں مبالغہ بھی کرنے لگا۔ مبالغہ یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے لگا۔ اس سے مصنف اور بھی چڑ گئے۔ اتنے میں خانم نے بھی باہر دیکھا تو خانم بھی بہت زیادہ چڑ گئی، چونکہ یہ دونوں بھی تندرست اور توانا ہٹے کٹے فقیروں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ ہٹے کٹے فقیر کو دیکھ کر دونوں بھی چڑ جاتے ہیں، اور اس شش و پنج میں تھے مصنف، اسی سوچ بچار میں تھے کہ کیا کیا جائے۔ اتنے میں ہی ان کا ایک دوست بھی وہاں آ گیا۔ مصنف نے اپنے دوست کو اس فقیر کی ظلم جو کیا فقیر نے وہ سنایا، ستم آرائی یعنی ظلم سنایا کہ کس طرح سے یہ تندرست اور توانا فقیر ان کے پاس آیا۔ اتنے موٹے تگڑے ہو کر بھیک مانگتے ہو، بڑے شرم کی بات ہے۔ اس فقیر کو شرم دلانے کے لیے مصنف نے کہا کہ تم اتنے موٹے تگڑے ہو، اس کے باوجود بھی تم بھیک مانگتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی کیا؟ اس کے جواب میں فقیر صاحب نے اپنے پیدائشی حقوق سے دستبرداری سے معذوری ظاہر کی، اور اب میں یہ سوچنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بدتمیز سے کم از کم سویٹر اور قمیص ہی چھین لوں۔ میرے دوست نے کہا، یہ مناسب نہیں ہے، مگر حضرت وہ جو کسی نے کہا ہے، درد اسی سے پوچھئے جس کے جگر میں ٹھیس ہو۔ جب مصنف نے فقیر کو یہ سمجھایا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو، شرم کی بات ہے بھیک مانگنا، تو فقیر نے کہا کہ یہ اس کا پیدائشی حق ہے اور وہ اسے چھوڑنے سے معذور ہے، یعنی وہ فقیری کو مانگنے کو اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے، اور اس کو چھوڑ دینا جو ہے تو اس کو مجبوری ظاہر کرتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اب مصنف یہ سوچنے لگے کہ ایسا کیسے ہو کہ میں اس سے جو سویٹر ہے اور جو قمیص اس کو دیا میں اس سے واپس لوں۔ اس بارے میں وہ سوچنے لگے اور اس کا ذکر اپنے دوست سے بھی کیا، تو دوست نے کہا کہ اب یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن مصنف کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ انہوں نے اس ہٹے کٹے فقیر کو قابل رحم فقیر سمجھ کر اس کو ناشتہ بھی کروایا اور سویٹر اور قمیص بھی اس کو بھیج دیا، تو اب وہ سویٹر اور قمیص اس کو لینے دینا نہیں چاہتے۔ ان کے دوست نے ان کو روکا تو یہ مصرع ان کے زبان پر آیا، درد اسی سے پوچھئے جس کے جگر میں ٹھیس ہو، یعنی تکلیف جس کو ہوتی ہے تو درد بھی اسی کو محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو تکلیف ہوئی ہے وہ مصنف کو ہوئی ہے، مصنف کے دوست کے بنسبت مصنف کو ہوئی ہے، اسی لیے ان کو زیادہ احساس ہوا۔